اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کل سے مسائل فقہیہ کے باب میں حیض کے مسائل پر گفتگو شروع ہوئی تھی، تو کل کے درس میں تو احادیث طیبہ کی روشنی میں ہم نے گفتگو کی تھی، کچھ احادیث پیش کی اور مختصر اس کی تشریح بھی آپ حضرات کے سامنے پیش کی اور حکمتیں بیان فرما دی، بیان کر دیں۔ اب آج کچھ مسائل ذکر کریں گے، توجہ سے اسے سماعت کریں۔ یاد رہے کہ بالغہ عورت کے آگے کے مقام سے، بالغہ عورت لڑکیوں میں بالغ ہونے کی عمر 9 سال سے لے کر کے 12 سال تک ہے، کہ 9 سال کی عمر میں بھی لڑکی بالغ ہو سکتی ہے، زیادہ سے زیادہ اس کی عمر ہے 12 سال، اور مردوں میں اس کی عمر ہے 12 سال سے لے کر کے 15 سال تک۔ تو 12 سال کی عمر میں لڑکی کو بالغ قرار دے دیا جائے گا، اگرچہ آثار بلوغ ظاہر نہ ہو، علامت بلوغ نہ پائی گئی ہوں، شرعاً لڑکی کو بالغ مان لیا جائے گا۔ اسی طرح لڑکا 15 سال کا ہو جائے تو اسے بالغ مان لیا جائے گا، اگرچہ بلوغ کے علامتیں ظاہر نہ ہوئی ہوں۔ اب اس کا فائدہ کیا ہے اس چیز کو جاننے کا؟ یہ کہ بالغ ہوتے ہی نماز فرض ہو جاتی ہے۔ ایک وقت کی بھی نماز اگر اس نے چھوڑ دی تو ہرگز وہ معاف نہ ہوگی کبھی بھی، جب تک کہ وہ اس کی قضا ادا نہ کر لے۔ دوسرا کوئی ذریعہ نہیں ہے اس کے معاف ہونے کا۔ تو گناہ نماز کی قضا ہونے کا بھی ملے گا، اور اگر اس کے بعد وہ قضا ادا کرتا ہے تو قضا اس کے ذمہ سے ادا ہو جائے گی، اور توبہ کرے گا تو گناہ معاف ہو جائے گا، لیکن وہ ثواب جو ادا کا ملا وہ قضا کا نہیں ملے گا۔ تو بہرحال احکام شرع اس کی جانب متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اب بالغہ لڑکی ہو گئی تو عورت جو بالغ ہے اس کے آگے کے مقام سے، شرمگاہ سے جو خون عادت کے طور پر نکلے، بیماری یا بچہ پیدا ہونے کے سبب سے نہ ہو، بیماری کی وجہ سے بھی عورتوں کے آگے کے مقام سے کبھی کبھی خون نکلتا ہے، اور بچہ جب پیدا ہوتا ہے تب بھی خون نکلتا ہے۔ تو بیماری کی وجہ سے نہ نکلا ہو، بچے کی پیدائش کے بعد نہ نکلا ہو، بلکہ عادت کے طور پر جو عورتوں میں نکلتا ہی نکلتا ہے، مہینے میں 15 دن کے بعد یا 1 مہینے کے بعد بھی ہوتا ہے، تو اسے حیض کہتے ہیں۔ تو گویا کہ بالغہ عورت کے آگے کے مقام سے جو خون عادت کے طور پر نکلتا ہے، بیماری یا بچے کی پیدائش کی وجہ سے نہ ہو، اسے حیض کہتے ہیں۔ اچھا، اگر وہی خون کسی بیماری کی وجہ سے آتا ہو تو اسے استحاضہ کہا جاتا ہے شریعت میں، اور بچہ پیدا ہونے کے بعد اگر خون آئے تو اسے نفاس کہتے ہیں۔ اب حیض کی یہ مدت کیا ہے یہ جاننا بھی ضروری ہے۔ حیض کی مدت کم سے کم 3 دن 3 راتیں ہیں، 3 دن 3 راتیں ہیں، یعنی پورے 72 گھنٹے۔ اگر 1 منٹ بھی کم ہے تو حیض نہیں، اور زیادہ سے زیادہ کتنا؟ 10 دن 10 راتیں، کم سے کم 3 دن 3 راتیں، یعنی 72 گھنٹہ پورا یہ ہونا چاہیے۔ اگر اس سے کم ہوا تو حیض نہیں کہلائے گا، اور اگر 10 دن لاسٹ ہے، 10 دن کے بعد اگر آتا ہے تو حیض نہیں کہلائے گا۔ اب یہ کیوں ضروری ہے جاننا؟ تو اس وجہ سے بھی کہ حیض کی حالت میں نماز معاف ہے، روزہ بھی نہ رکھے گی مگر روزوں کی قضا ادا کرے گی، مگر نماز معاف ہے، نماز کی قضا بھی نہیں ہے۔ حکم یہ ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے اور عورت حائضہ ہو تو وضو کر کے مصلی پر اتنی دیر تک نماز میں، مثلا فجر میں جتنا ٹائم لگتا ہے اتنی دیر تک بیٹھی رہے مصلی پر، اوراد و وظائف، ذکر و اذکار، کلمہ طیبہ، درود پاک پڑھے، اور ایسے ہی ظہر میں 12 رکعت پڑھنے میں جتنا ٹائم لگتا ہے اتنی دیر تک بیٹھے، ایسے ہی مغرب میں 7 رکعت پڑھنے میں جتنا ٹائم لگتا ہے، عصر میں 8 رکعت میں، مغرب میں، عشاء میں 17 رکعت پڑھنے میں جتنا ٹائم لگتا ہے اتنی دیر تک بیٹھے، تاکہ
عادت بنی رہے. عموماً آج کل عورتوں میں یہ بڑی خرابی پائی جاتی ہے کہ جب حیض کی حالت ہوتی ہے تو بالکل وہ ایسا لگتا ہے کہ انہیں اسکول سے چھٹی ملی ہو, مدرسے سے چھٹی ملی ہو, اب وہ ایک دم بالکل آرام کرتے ہیں. حالانکہ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ان کی جنابت کی حالت ہے, ناپاکی کی حالت ہے, اور اس وقت ان پر اثرات وغیرہ اور پریشانیاں آنے کے بہت خطرات ہوتے ہیں. لیکن اگر ہمارے فقہاء نے اسی لیے کہا کہ باوضو رہے اور وضو کر کے مصلی پہ بیٹھے تو انشاءاللہ ذکر و اذکار کی برکتوں سے وہ دیگر مصیبتوں سے محفوظ رہے گی. اس لیے ان ساری چیزوں کی عادت بنا لینی چاہیے. تو یہ کم سے کم 3 دن 72 گھنٹے اور زیادہ زیادہ 10 دن 10 راتیں ہیں. لہذا 72 گھنٹے سے ذرا بھی پہلے ختم ہو جائے تو حیض نہیں بلکہ اسے استحاضہ کہیں گے اور نماز اس کے اوپر معاف نہیں رہے گی. ہاں البتہ مسئلے کو سمجھے کہ سورج کی کرن چمکی تھی کہ خون شروع ہوا, اور 3 دن 3 راتیں پوری ہو کر سورج کی کرن چمکنے ہی کے وقت ختم ہوا تو حیض ہے. اگرچہ دن بڑھنے کے زمانے میں جب دن بڑھتا رہتا ہے تو طلوع یعنی سورج کے طلوع ہونے کا جو وقت ہوتا ہے روز بروز پہلے اور غروب بعد کو ہوتا رہے گا, اور دن چھوٹے ہونے کے زمانے میں آفتاب کا نکلنا بعد کو اور ڈوبنا پہلے ہوتا رہے گا, جس کی وجہ سے ان 3 دن رات کی مقدار 72 گھنٹے ہونا ضروری نہیں ہے. مگر چونکہ عین طلوع سے طلوع اور غروب سے غروب تک ضرور 1 دن 1 رات ہے. اس کے علاوہ اگر کسی اور وقت شروع ہوا, یہ تو ہوا کہ اگر اس وقت شروع ہوتا ہے تو اگر کسی وقت اور شروع ہوا, مثلا دوپہر میں شروع ہوا یا رات میں شروع ہوا, تو 24 گھنٹے پورے کا 1 دن 1 رات لیا جائے گا. مثلا آج صبح کو ٹھیک 9 بجے شروع ہوا اور اس وقت پورا پہر دن چڑھا تھا تو کل ٹھیک 9 بجے 1 دن 1 رات ہوگا. اگرچہ ابھی پورا پہر دن نہیں آیا دوسرے دن, کیونکہ اب ذرا دن کھسک گیا دوسرے دن, تو جبکہ آج کا طلوع کل کے طلوع سے بعد ہو, یا پہر بھر سے زیادہ دن آ گیا ہو جبکہ آج کا طلوع کل کے طلوع سے پہلے ہو. اب اس کو یوں سمجھے کہ مثلا آج صبح 9 بجے ہے نا حیض شروع ہوا, تو کل اگر روزانہ دن گھٹ بڑھ رہا ہے, ہر دن اگر 5 منٹ فرق ہوتا ہے, تو دوسرے دن 9 بجے وہی ٹائم تو نہیں رہے گا دن کا, بلکہ دن پیچھے اگر دن پہلے نکل جا رہا ہے تو 8:55 ہی پر کل کا وقت آ جائے گا. فرض کرو مثال کے طور پر 18 تاریخ آج ہے, 18 تاریخ کو 9 بجے حیض آیا اور دن پہلے نکل جا رہا ہے, روزانہ دن گھٹ بڑھ رہا ہے, اور کل یہی دن 5 منٹ پہلے طلوع ہو گیا, تو اب کل 8:45 پر جو ہے اس کا کیا ہوا, وہ جو ٹائم ہے کل آج کا ٹائم کل 8:55 پہ آ جائے گا, مگر 24 گھنٹے کا اعتبار 9 بجے ہی کیا جائے گا, اگرچہ کل والا وقت 8:55 پہ ہو رہا ہے. تو اس طرح اس کو سمجھیں. اسی طرح دن رات 10 رات دن سے کچھ بھی زیادہ خون آیا تو اگر یہ حیض پہلی مرتبہ اسے آیا ہے تو 10 دن تک حیض ہے, بعد کا استحاضہ یعنی بیماری کا خون. اور اگر پہلے اسے حیض آ چکے ہیں اور عادت 10 دن سے کم کی تھی تو عادت سے جتنا زیادہ ہوا استحاضہ ہے, بیماری کا ہے. اب اسے یوں سمجھو مثال کے طور پر کہ اس کو 5 دن کی عادت تھی, 5 دن کی ہمیشہ عادت تھی, اس سے پہلے جب بھی اس کو حیض آتا تھا تو 5 دن, کیونکہ کم کی طرف دن متعین ہے, 3 دن 3 رات, زیادہ کی طرف متعین نہیں ہے. 5 دن بھی ہو سکتا ہے, 4 دن بھی ہو سکتا ہے, 7 دن بھی ہو سکتا ہے, 6 دن بھی ہو سکتا ہے, زیادہ سے زیادہ 10 دن, اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا, یہ ہے. تو اب اگر کسی کی عادت پہلی بار حیض آیا اور اس کے بعد 5 دن آیا, دوسری بار آیا پھر 5 دن رہا, تیسری بار آیا پھر 5 دن رہا, تو اس کی عادت 5 دن کی تھی, اب آیا 10 دن, اب اس کے بعد پہلے مہینے میں 5 دن تھا, دوسرے مہینے میں 5 دن تھا, تیسرے مہینے میں 5 دن تھا, چھٹے مہینے میں 10 دن آ گیا. تو اب یہ 10 دن آیا
اب آیا 10 دن تو یہ پورا 10 دن کل حیض مانا جائے گا، کیونکہ زیادہ زیادہ اس کی مدت 10 دن ہے، تو ابھی مدت کے اندر ہے، اس لیے پورا 10 دن حیض کا مانا جائے گا۔ اور اگر 12 دن آیا تو ایک ساتھ، تو 5 دن حیض کے، باقی 7 دن استحاضہ کے۔ اور اگر کسی کی حالت مقرر نہ تھی کہ کسی مہینے میں 4 دن، کسی مہینے میں 5 دن، ہے نا، تو پچھلی بار یعنی اس بار جب وہ زیادہ ہو رہا تو جو گیا مہینہ اس میں کتنے دن آیا تھا، تو پچھلے بار جتنے دن تھے گئے مہینے میں دیکھے گی کتنے دن تھے، تو اب وہی حیض کے ہوں گے اور باقی استحاضہ۔ مثلا کسی مہینے میں اس کو 4 دن آیا، دوسرے مہینے میں 5 دن آیا، تیسرے مہینے میں 7 دن ہو گیا، پھر چوتھے مہینے میں 5 دن ہو گیا، چھٹے مہینے پھر 4 دن ہو گیا، 7ویں مہینے پھر 8 دن ہو گیا، 9ویں مہینے میں 12 دن ہو گیا، تو 8 دن حیض کے مانے جائیں گے اور 4 دن اس کے استحاضہ کے مانے جائیں گے۔ اب یہ کہ کیا مدت میں برابر خون آتے رہنا چاہیے، تو یاد رہے کہ یہ ضروری نہیں کہ مدت میں ہر وقت خون جاری رہے جب ہی حیض ہوگا، بلکہ اگر بعض وقت بھی آئے جب بھی حیض ہے۔ کم سے کم 9 برس کی عمر سے حیض شروع ہوگا اور آخری عمر حیض آنے کی 55 سال ہے، تو اور اس یعنی 55 سال والی عمر عورت کو آئسہ، اور اس عمر کو سن ایاس کہتے ہیں۔ آئسہ یعنی جب حیض آنا بند ہوا تو گویا کہ اب بچے پیدا نہیں ہوں گے، تو گویا کہ وہ مایوس ہو گئی، تو اسی لیے اسے آئسہ کہتے ہیں، اور اس عمر کو سن ایاس کہتے ہیں۔ اور چونکہ 9 برس سے اس کا اعتبار ہوگا، اب 9 برس سے اگر کی عمر سے پہلے خون آیا تو اسے استحاضہ کہیں گے۔ یوں ہی 55 سال کی عمر کے بعد جو خون آئے تو اسے بھی استحاضہ کہا جائے گا۔ ہاں، اگر پچھلی صورت میں اگر خالص خون آیا جیسے پہلے آتا تھا اسی رنگ کا آیا تو حیض مانا جائے گا، کیونکہ کبھی ہو سکتا ہے کہ صحت و تندرستی بہتری ہونے کی وجہ سے، اچھے کھانگی کی وجہ سے 55 سال کے بعد بھی خون آ سکتا ہے حیض کا۔ یاد رہے کہ حمل کی حالت میں حیض کا خون آنا بند ہو جاتا ہے، لہذا حمل والی عورت کو اگر خون آیا تو حیض نہیں بلکہ استحاضہ ہے۔ یوں ہی بچہ ہوتے وقت جو خون آیا اور ابھی آدھے سے زیادہ بچہ باہر نہیں نکلا تو وہ استحاضہ کہلائے گا۔ اب ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک حیض آیا پھر کتنے دن پاک رہے گی، پھر اس کے بعد حیض آئے گا، تو کیسے مانا جائے کہ یہ استحاضہ یہ حیض ہے دوسرا والا؟ تو یاد رہے کہ 2 حیضوں کے درمیان کم سے کم 15 دن کا فاصلہ ضروری ہے، تو ہمارے نزدیک حیض کی کم سے کم مدت 3 دن، زیادہ مدت 10 دن ہے، اور طہر کی مدت 15 دن ہے کم سے کم، لہذا 2 حیضوں کے درمیان کم سے کم 15 دن کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ یوں ہی نفاس و حیض کے درمیان بھی 15 دن کا فاصلہ ضروری ہے۔ نفاس یعنی بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون آتا ہے، تو اگر نفاس ختم ہونے کے بعد 15 دن پورے نہ ہوئے تھے، یعنی بچہ پیدا ہوا اور 40 دن اس کی مدت ہے نفاس کی مدت ختم ہو گئی، نفاس کی مدت 40 دن زیادہ ہے، کم کی کوئی حد نہیں، 1 منٹ بھی ہو سکتا ہے، 2 منٹ بھی ہو سکتا ہے، اور نفاس کا خون جیسے آنا رکا وہ مسئلہ آگے ہم بیان کریں گے۔ پورا نہ ہوا تو اگر 15 دن نفاس کے ختم ہونے کے بعد 15 دن وہ پاک نہیں رہی کہ خون آ گیا، تو یہ خون حیض کا نہیں استحاضہ کا کہلائے گا۔ اب یہ کب اس کا اعتبار ہوگا؟ بھائی خون جب نکلے گا تو اس کا کب اعتبار ہوگا؟ تو کہتے ہیں حیض اس وقت شمار کیا جائے گا کہ خون فرج خارج میں آ گیا ہو۔ عورت کی شرمگاہ آگے کے مقام میں خون اگر ابھی اندر ہے تو اسے حیض ابھی شمار نہیں کیا جائے گا جب تک کہ فرج خارج میں نہ آ جائے۔ تو اگر کسی عورت نے کوئی کپڑا وغیرہ رکھ لیا جس کی وجہ سے فرج خارج میں نہیں آیا، داخل ہی میں رکا ہوا ہے، تو جب تک کپڑا نہ نکالے گی حیض والی نہ ہوگی، نمازیں پڑھے گی، روزے رکھے گی۔ آج اتنے ہی مسئلے، کل انشاءاللہ حیض کے رنگ کے تعلق سے گفتگو ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں مسائل دینیہ کو سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعم النساء نساء الانصار لم یمنعہن الحیاء ان یفقہن فی الدین۔ عورتوں میں سب سے بہتر عورتیں انصار کی عورتیں ہیں
کہ حیا اور شرم انہیں دین سیکھنے سے نہیں روکتی ہے. تو دینی مسائل کے سیکھنے، بتانے، سمجھانے میں شرم و حیا ہونی نہیں چاہیے. جو شخص متکبر ہوگا وہ دین نہیں سیکھ سکتا، اور جس کے اندر بہت زیادہ حیا اور شرم ہوگی وہ بھی دین نہیں سیکھ سکتا. کسی شرم و حیا ہوگی تو مسائل پوچھ نہیں پائے گا، مسائل سن نہیں پائے گا. یا متکبر گھمنڈی ہوگا تو جس سے مسئلہ سیکھنا ہوگا اس کے سامنے بیٹھنا ہوگا، جھکنا ہوگا. آج تو یہی وجہ ہے نا، کتنی بڑی غلطیاں ہو رہی ہیں جناب. آپ سوچئے رب العزت اپنے حبیب کے صدقہ و طفیل ہمیں شریعت مطہرہ کے مسائل کو سیکھنے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایمان پر ہمیں ہماری آل اولاد کو استقامت عطا فرمائے. کفر و شرک سے، گمراہی سے، بد مذہبی سے، صلح کلیوں کی فتنوں سے محفوظ فرمائے. اور جب تک ہمیں اور ہم باقی رکھے تو ہمیں، ہمارے والدین کو، ماں باپ کو، ہمارے بھائیوں کو، ہماری اولادوں کو بھی، بچوں کو مسلک حق اہل سنت والجماعت، مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم و دائم رکھے. روزیوں میں برکتیں عطا فرمائے، بھائیوں کے کاروبار میں اور ہماری روزیوں میں، سب کے کاروبار میں. جتنے لوگ ہمارے بھائی بہنیں شریک ہیں سب کی روزیوں میں، گھروں میں خوب برکتیں، رحمتیں، نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نازل فرمائے. انہیں عزت و ترقی، عروج و بلندی عطا فرمائے، اور جب تک دنیا میں باقی رکھے عزت کے ساتھ ایمان پر استقامت عطا فرمائے. ہر قسم کی مہلک، گندی، خطرناک بیماری سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ.